آدھی رات کا مہمان۔ چیچا وطنی کے چھوٹے سے قصبے میں یہ ایک طوفانی رات تھی۔ بارش شہر کے کنارے پرانی اینٹوں والی حویلی کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اندر ایک نوجوان لڑکی ارم چمنی کے پاس بیٹھی ایک کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ شعلے ٹمٹما رہے تھے اور دیواروں پہ خوفناک سائے ڈال رہے تھے۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ارم مارے خوف کے گھبرا گئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ دل کی تیز دھڑکن کے ساتھ وہ آہستگی سے دروازے کے قریب آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر احتیاط سے دروازہ کھولا۔ بارش سے بھیگا ہوا ایک لمبے قد کا آدمی کھڑا تھا۔ وہ شخصیت گہری اور بھاری آواز میں بولی، کیا میں اندر آؤں؟ غیر یقینی لیکن انکار کرنے سے قاصر ارم ایک طرف ہٹ گئی۔ مہمان اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑوں سے فرش پر پانی ٹپک رہا تھا۔ جیسے ہی ارم نے دروازہ بند کیا، اس شخصیت نے اپنے سر سے ہوڈ ہٹا دیا، جس سے ایک سخت لیکن مانوس چہرہ ظاہر ہوا۔ یہ پروفیسر مسٹر عاصم تھا، جو اکثر طوفانی راتوں میں چہل قدمی کرنے نکل جایا کرتا تھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے ارم، اس نے فوری طور پر کہا۔ اور کچھ ہے جو ارم تمہیں ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بتاتا چلو۔ یہاں ایک بدروح کا سایہ ہے۔ وہ بدروح صرف میری دشمن ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے اس بدروح سے بچنے کے لیے صرف مجھے بھیس بدلتے رہنا ہے۔ ارم کے تجسس میں اضافہ ہوا۔ ارم جلدی سے مسٹر عاصم کے پیچھے سٹور روم میں چلی گئی۔ مسٹر عاصم نے دھول سے بھرے پرانے ٹرنک کو دھکیل دیا اور ایک قدیم نقشہ نکالا۔ اس نے نقشے پر ایک نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نقشے پر بنا یہ نشان باہر میدان کے اندر ایک دبے خزانے کا پتہ دے رہا ہے، لیکن اس میں اور بھی کچھ ہے۔ ادھر دیکھو۔ تبھی حویلی تاریکی میں ڈوب گئی۔ بجلی چلی گئی تھی۔ ارم نے محسوس کیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جیسے کانپ گئی ہے۔ مسٹر عاصم نے ایک موم بتی جلائی۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بھوت دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیں آدھی رات سے پہلے ہی خزانہ تلاش کرنا ہوگا، اس نے سرگوشی کی، ورنہ یہ خزانہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ارم اور مسٹر عاصم نے جلدی سے نشان زدہ جگہ کی طرف اپنا راستہ بنایا۔ انہیں وہ جگہ مل گئی اور انہوں نے اس جگہ کو جلدی کھودنا شروع کیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میں ان کی سانسیں بادل بنا رہے تھے۔ آدھی رات کو ان کے بیلچے زور سے کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ ارم کی آنکھیں خوشی سے جگمگا گیا جب اس کی نظر مٹی میں پڑے ایک پرانے صندوق پہ پڑی۔ جب ان دونوں نے اس صندوق کو کھولا تو انہیں سونا نہیں بلکہ ایک پرانا صفحہ ملا۔ مسٹر عاصم کا چہرہ چمک اٹھا۔ مسٹر عاصم نے ارم سے کہا، یہ محض ایک صفحہ نہیں بلکہ اس میں اس حویلی کے راز چھپے ہیں۔ یہ کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن خطرناک بات یہ تھی کہ اس صفحے پر بدروح نے جادو کر رکھا تھا، کوئی بھی اسے پڑھ نہ سکے۔ مسٹر عاصم نے وہ صفحہ پڑھنا شروع کیا۔ ارم کو اس جادو کے اثر سے عجیب علامتیں اور خفیہ پیغامات سنائی دینے لگے۔ اس جریدے میں قصبے کی تاریک ماضی کی تفصیل دی گئی، گمشدہ مسافروں کی کہانیاں، چھپے ہوئے راستے اور ایک لعنت جس نے اس حویلی کو صدیوں سے دوچار کیا ہوا تھا۔ وہ جتنا زیادہ پڑھتے گئے، جادو کا اثر بڑھتا گیا۔ ارم نے اپنے ارد گرد ایک خوفناک سائے کی موجودگی محسوس کی۔ اچانک سٹور روم کے اندر ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے موم بتی بجھا دی۔ ارم کا دل دھڑک اٹھا جب اس نے اپنے پیچھے ایک ہاتھ محسوس کیا۔ مسٹر عاصم، وہ زور سے چلائی۔ وہ کانپ گئی، لیکن وہ ہاتھ اچانک غائب ہو گیا۔ گھبراہٹ اس کے اندر پھیل گئی۔ اچانک اس کی نظر مسٹر عاصم پر پڑی، جو اپنی جگہ کھڑے جم گئے تھے، مانو جیسے انہیں کسی سائے نے جکڑ لیا تھا۔ ارم مارے گھبراہٹ کے نیچے کی طرف بھاگی۔ وہ کسی سخت چیز سے ٹکرا کر فرش پر گر گئی۔
پیچھے مڑ کر اس نے ایک اور ٹرنک دیکھا جو پہلے کی طرح تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اسے کھولا، جس میں سے دوسرا نقشہ ظاہر ہوا۔ یہ قدرے مختلف تھا، جو حویلی کی بنیادوں کو گہرائی تک لے جاتا تھا۔ ارم نے نئے نقشے کی پیروی کی۔ یہ اسے کتابوں کی الماری کے پیچھے چھپے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا۔ ارم نے اس دروازے کو زور سے دھکیلتے ہوئے کھولا اور کیا دیکھا؟ سیڑھیاں زیر زمین سرنگ کے اندر اتر رہی ہیں۔ ارم اس سیڑھیوں میں اتر گئے۔ ان سیڑھیوں میں اس کے قدموں کی صدا گونج رہی تھی۔ سرنگ میں ارم نے بے ہوش سرگوشیوں اور دور دراز قدموں کی آواز سنی۔ اس کی ٹارچ ٹمٹما رہی تھی، گیلی دیواروں پہ خوفناک سائے ڈال رہی تھی، لیکن ارم سچائی سے پردہ اٹھانے کے لیے پرعزم سی۔ اس کا حوصلہ، اس کی ہمت بلند تھی۔ آخر کار وہ ایک کمرے کے بڑے آرائشی دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ سرگوشیاں مزید بلند ہوئیں، جیسے اسے پیچھے ہٹنے کا کہا جا رہا ہو، لیکن اس کے حوصلے بلند تھے، ہمت بلند تھی۔ ارم نے اپنی تمام تر ہمت کو سمیٹتے ہوئے زور سے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی ارم اندر داخل ہوئی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس بدروح نے مسٹر عاصم کو پکڑ کر بے ہوش کیا ہوا ہے، اور وہ بدروح کالے لباس میں لپٹی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارا مقصد کبھی بھی یہ جگہ تلاش کرنا نہیں تھا، بدروح کی آواز خوفناک انداز میں گونجی۔ ارم ایک بہادر لڑکی تھی۔ اس کے دماغ نے فوراً کام کیا اور مسٹر عاصم کا بتایا ہوا منتر اس بدروح پر پڑھ کر پھونک دیا۔ بدروح کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ بدروح نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی جادو کا اثر ٹوٹ گیا اور مسٹر عاصم کو ہوش آیا۔ مسٹر عاصم نے دیوار پہ ایک لیور دیکھا۔ مسٹر عاصم نے ارم سے کہا، اس کے علاوہ یہاں سے باہر جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مسٹر عاصم نے اس لیور کو پوری طاقت سے کھینچا۔ لیور کے کھینچتے ہی کمرے کی دیوار پھٹی اور انہیں سرنگ نظر آ گئی۔ ایک دم سے زمین لرزنے لگی۔ مسٹر عاصم زور سے چلائے، ارم جلدی کرو، دوڑو، یہ سرنگ گرنے والی ہے۔ وہ دونوں تیزی سے دوڑے اور جیسے ہی سرنگ سے باہر نکلے، سرنگ زمین پر گر گئی۔ طوفان آخر کار تھمنے لگا اور صبح کی پہلی کرنیں بادلوں سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک سبز گھاس والے میدان میں چل رہے تھے۔ ارم جانتی تھی کہ یہ رات ایسی ہوگی جسے وہ کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ یہ وہ ہمت تھی جو ارم نے اپنے اندر نامعلوم طاقت کا سامنا کرنے کے لیے پائی تھی۔ یہ رات ایک سسپینس، خطرے اور اندرونی طاقت کی حتمی دریافت کی رات تھی۔ مسٹر عاصم نے ارم سے کہا، تو آج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی خزانہ سونا یا چاندی نہیں ہوتے، بلکہ وہ مضبوط ارادہ اور مسلسل محنت ہوتی ہے، جس سے ہم آخر کار منزل کو حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ کامیابی کے راستے کمزور دلوں والوں کے لیے نہیں ہوتے، لوہے کا جگر رکھنے والے کو ہی کامیابی سلام کرتی ہے۔